بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں راشد علی 92 چینل۔ جس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب کسرا، روم کے بادشاہ کا لقب قیصر اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوتا تھا، اسی طرح قبطی اور عمالقہ قوم سے تعلق رکھنے والے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن موسیٰ بن ریان تھا اور اس کی عمر 400 سال سے زیادہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے مصر کی سرزمین میں فرعون کا غلبہ تھا اور وہ ظلم، تکبر اور سرکشی میں اس انتہا کو پہنچ گیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ بنی اسرائیل کو اس نے کمزور کر کے اپنا مطیع اور خادم بنا لیا اور ان کے ساتھ اس کا سلوک یہ تھا کہ وہ ان کے ہاں پیدا ہونے والے بیٹوں کو ذبح کروا دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو خدمت گاری کے لیے زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بیٹوں کو ذبح کروانے کا سبب یہ تھا کہ ایک بار فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس خواب سے اسے بڑی وحشت ہوئی اور جب کاہنوں سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہہ دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور بادشاہت کے زوال کا باعث بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ فرعون کا حکم جاری ہونے کے بعد بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو فرعونی بڑی بے دردی سے ذبح کر دیتے اور بچی کو کچھ نہ کہتے۔ یہ سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہا اور ہزاروں نومولود بچے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ قدرت سے اس قوم کے بوڑھے یکے بعد دیگرے مرنے لگے۔ یہ دیکھ کر قبطی سردار گھبرا گئے اور فرعون سے کہہ دیا کہ ایک طرف بنی اسرائیل میں بوڑھے لوگ مسلسل مر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں، اگر یہی صورتحال رہی تو ہمیں خدمت گار کہاں سے ملیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا 1 سال کے بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ چنانچہ جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام یوحانس تھا اور آپ لاوی بن یعقوب کی اولاد سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب یا فرشتے کے ذریعے یا ان کے دل میں یہ الہام کر دیا کہ تم حضرت موسیٰ کو دودھ پلاؤ اور جب تمہیں یہ خوف لاحق ہو کہ ہمسائے واقف ہو گئے ہیں، وہ شکایت کریں گے اور فرعون اس فرزند کو قتل کرنے کے درپے ہو جائے گا، تو بے خوف و خطر اسے مصر کے دریائے نیل میں ڈال دینا اور اس کے ڈوب جانے کا اندیشہ نہ کرنا اور اس کی جدائی کا غم نہ کرنا۔ ہم اسے تیری طرف ضرور لوٹا دیں گے اور اسے ہم رسول بنائیں گے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ آپ کی بہن کے سوا اور کسی کو آپ کی ولادت کی اطلاع نہ تھی، لیکن جب کچھ دن بعد والدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو انہوں نے ایک صندوق بنایا، اس میں روئی بچھائی، حضرت موسیٰ کو اس میں رکھ کر صندوق بند کیا اور اس کی درزیں روغن قیر سے بند کر دی، پھر اسے دریائے نیل میں بہا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کی بہن مریم سے کہا کہ تم صورتحال معلوم کرنے کے لیے اس کے پیچھے چلتی رہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی بہن آپ کے پیچھے چلتی رہی اور آپ کو دور سے دیکھتی رہی۔ فرعونیوں کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ یہ اس بچے کی بہن ہے اور اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل سے گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس نے نہر میں صندوق آتا دیکھ کر غلاموں اور کنیزوں کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا اور جب اسے کھولا تو اس میں سے ایک نورانی شکل کا فرزند جس کی پیشانی سے وجاہت اور اقبال کے آثار نمودار تھے وہ نظر آ رہے تھے۔ فرعون کے دل میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی۔ فرعون کی قوم کے لوگوں نے اسے ورغلایا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس کے متعلق خواب دیکھا تھا۔ ان باتوں میں آ کر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تم اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ ایک بہت ہی نیک خاتون تھی، انبیاء کرام علیہ السلام کی نسل سے تھی، غریبوں اور مسکینوں پر رحم و کرم کرتی تھی۔ انہوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ سال بھر سے زیادہ عمر کا معلوم ہوتا ہے اور تو نے اس سال کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کا حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ بچہ دریا میں کس سرزمین سے آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے، لہذا تم اسے قتل نہ کرو۔
آسیہ کی یہ بات ان لوگوں نے مان لی اور قتل سے باز آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے روک دیا کہ وہ اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہ پیے۔ چنانچہ جس قدر دائیاں حاضر کی گئیں ان میں سے کسی کی چھاتی آپ علیہ السلام نے منہ میں نہ لی۔ اس سے ان لوگوں کو بہت فکر ہوئی کہ کہیں سے کوئی ایسی دائی میسر آ جائے جس کا دودھ آپ پی لیں۔ دائیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی یہ حال دیکھنے کے لیے چلی گئی تھی اور صورتحال دیکھ کر انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے گھر کے متعلق بتاؤں جو اس بچے کی ذمہ داری لے لیں اور وہ اس کی خیر خواہ بھی ہو۔ فرعونیہ نے یہ بات منظور کر لی اور آپ اپنی والدہ کو بلانے چلی گئیں۔ حضرت موسیٰ فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے اور فرعون آپ علیہ السلام کو شفقت کے ساتھ بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ تشریف لائیں اور آپ نے اس کی خوشبو پائی تو آپ کو قرار آ گیا اور آپ نے ان کا دودھ نوش فرما لیا۔ فرعون نے کہا تم اس بچے کی کیا لگتی ہو کہ اس نے تیرے سوا کسی کا دودھ نہیں پیا؟ انہوں نے کہا میں ایک عورت ہوں، پاک صاف رہتی ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم طیب ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں لیتے جبکہ میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دے دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے مکان پر لے آئیں۔ یوں اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا اور انہیں اطمینان کامل ہو گیا کہ یہ فرزند ضرور نبی بنے گا۔ حضرت موسیٰ اپنی والدہ کے پاس دودھ پینے کے زمانے تک رہے اور اس عرصے میں فرعون انہیں ایک اشرفی روز دیتا رہا۔ دودھ چھوڑنے کے بعد والدہ آپ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے وہاں فرعون کے محل کے اندر پرورش پائی۔ جوانی میں ہی حضرت موسیٰ نے حق کا بیان اور فرعون اور فرعونیوں کو گمراہی کا رد شروع کر دیا اور فرعونیوں کو دین سے منع کرنے لگے۔ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بات سنتے اور آپ کی پیروی کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس بات کا چرچا ہوا اور فرعونیوں نے آپ علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی۔ اس لیے آپ جس بستی میں بھی داخل ہوتے ایسے وقت میں داخل ہوتے جب وہاں کے لوگ غفلت میں ہو۔ ایک دن آپ علیہ السلام شہر منف میں داخل ہوئے اور یہاں آپ نے دو مردوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک کا تعلق بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا فرعون کی قوم کبط سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ اسرائیلی پر جبر کر رہا تھا تاکہ وہ اس پر لکڑیاں کا انبار لاد کر فرعون کے کچن میں لے جائے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس سے کبطی کے خلاف مدد مانگی، جس پر آپ علیہ السلام نے پہلے اس کبطی سے کہا کہ تم اسرائیلی پر ظلم نہ کرو اور اسے چھوڑ دے، لیکن وہ باز نہ آیا اور بد زبانی کرنے لگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اس ظلم سے روکنے کے لیے ایک گھونسا مارا۔ وہ گھونسا کھاتے ہی مر گیا، حالانکہ آپ کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ریت میں دفن کر دیا اور کہا ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، یعنی یہ عمل شیطان کی طرف سے ہے، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں ڈرتے ہوئے اور اس انتظار میں صبح کی کہ خدا جانے اس کبتی کے مارے جانے کا کیا نتیجہ نکلے اور اس کی قوم کے لوگ کیا کریں۔ دوسری طرف لوگوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بنی اسرائیل کے کسی شخص نے ہمارا ایک آدمی مار ڈالا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا قاتل اور گواہوں کو تلاش کرو۔ چنانچہ فرعونی گشت کرتے رہے لیکن انہیں کوئی ثبوت نہ ملا۔ دوسرے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ایسا اتفاق پیش آیا کہ بنی اسرائیل کا وہی مرد جس نے پہلے دن ان سے مدد چاہی تھی آج پھر ایک فرعونی سے لڑ رہا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان سے فریاد کرنے لگا۔ تب آپ علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا انک لغوی مبین، بے شک تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا اور آپ نے چاہا کہ اسے فرعونی کے پنجہ ظلم سے رہائی دلائے۔ جب آپ علیہ السلام فرعونوں کو پکڑنے لگے تو اسرائیلی مرد غلطی سے یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ مجھ سے خفا ہے اور مجھے پکڑنا چاہتے ہیں۔ یہ سمجھ کر وہ بولا اے موسیٰ، کیا تم مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں زبردستی کرنے والے بن جاؤ اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے۔ فرعونی نے یہ بات سن لی اور جا کر فرعون کو اطلاع دی کہ کل کے فرعونی مقتول کے قاتل حضرت موسیٰ ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دے دیا اور لوگ آپ علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے۔ یہ خبر سن کر ایک شخص جسے آل فرعون کا مومن کہتے ہیں وہ دوڑتا آیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی خبر دے دی۔ صورتحال کا علم ہونے پر آپ علیہ السلام نے اس شہر سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور یہاں سے مدین کی طرف رخت سفر باندھا، کیونکہ مدین ایسا علاقہ تھا جو فرعون کی مملکت سے باہر تھا اور اس کے علاوہ آباد بھی تھا
اور قریب بھی تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں دعا فرمائی، ربی نجنی من القوم الظالمین، اے میرا رب مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے دے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین چلے گئے، وہیں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی سے حضرت موسیٰ نے نکاح فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بکریاں چراتے تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ تم اپنے بھائی ہارون کو اپنے ساتھ ملا کر فرعون کو اسلام کی دعوت دو اور اسے ان حرکتوں سے باز رہنے کا حکم دو۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدین سے دوبارہ مصر واپس تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دوبارہ مصر تشریف لائے، پھر اس کے بعد کیا معاملات ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی کیسے سانپ بنی، تمام سانپوں کو نگل لیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کا کیسے مقابلہ کیا، بنی اسرائیل کو کیسے دعوت اسلام دی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دریا کی طرف نکلے تو دریا سے پار ہو گئے اور فرعون کیسے غرق ہوا، یہ ساری کی ساری معلومات انشاءاللہ عز و جل اس سے اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو اچھی لگی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ بھی کر دیں، اور اس سے اگلی ویڈیو بھی لازمی دیکھیے گا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مختصر حالات ہمارے اسی چینل راشد علی 92 چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔